کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، الحمدللہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا۔ یہ ڈبلنگ جو اینڈ پہ آ رہی ہے یہ ختم کر دیں، سادی آواز ایکو کے بغیر۔ اس احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے بندگی کی شکل میں مانگا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور یہ مالک نے خود کہا ہے کہ زندگی اور موت دی ہی اس لیے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ معاملے کے اندر حسن یہ باقی مخلوقات کی نسبت انسان کا خاصہ ہے۔ اگر معاملے میں حسن ہے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اگر نہیں تو فکر کرنی چاہیے۔ میرے بزرگوار محترم شیخ صاحب نے جو باتیں کی ہیں حقیقت پہ مبنی ہیں۔ میری وضاحت کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں ویسے بھی، یہ میڈیا کا دور ہے، وضاحتوں کے ساتھ اپنے اپنے مطلب کے کلپ کاٹ کے بات کا بتنگڑ بنتا ہے، لہٰذا میں اپنی گفتگو میں محتاط ہوتا ہوں۔ زندگی میں جب بھی کسی سے وعدہ کیا ہے تو 100 مرتبہ سوچ کے کیا ہے، ساتھی جو ٹائم لیتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور اس لیے کیا ہے کہ پہنچنا ہے۔ باقی میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ بندہ تدبیریں بناتا ہے، تقدیر کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے، اور غالب تقدیر نے آنا ہوتا ہے۔ ایک میرا اختیار تھا، ایک میرے رب کا اختیار تھا۔ والخیر فی ما اختارہ اللہ، اچھا وہ ہے جو رب نے چنا۔ کانفرنس کا ریکارڈ نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا، اگر نہ ٹوٹتا تو انسان میں ایک عجیب سی کیف پیدا ہو جاتی ہے کہ میں ایسے، یہ ریکارڈ تو میرے رب نے جناب خالد ابن ولید کے بھی توڑوا دیے تھے۔ یہی تو اللہ کی توحید ہے، اور یہی بات جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی تھی، عرفت ربی بفسخ العزائم۔ میرے فیصلے بڑے دو ٹوک ہوتے تھے اور بڑے پختہ ہوتے تھے، لیکن علی کا فیصلہ دب جاتا تھا جب اللہ کا فیصلہ غالب آتا۔ انسان ہیں، شیخ پہلے ہی بتا چکے ہیں، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، لیکن عام لوگ جب دل کرے چھٹی کر لیں، رہ لیں، ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا۔ 4 بچے فوت ہوئے، ہر بچے کی مرتبہ خود فون کر کے، میری عادت ہے میں بتا دیتا ہوں، اور میں اس کی بھی اطلاع پہلے کر چکا تھا۔ 4 بچوں کے لاشیں ہاتھ پہ ہے، قبر میں اتارنے سے پہلے میں نے اطلاع کی، مگر لوگوں نے مانا نہیں ہے۔ جس دن ماں جی کی چارپائی گھر سے اٹھ رہی تھی، اس دن بھی پاک پتن کے مضافات میں جلسہ تھا،
اور مجھے جواب کچھ جو ملا تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے صفائیاں یہ چیزیں چھوڑ دی۔ ایسے بھی دن آئے تھے کہ ساری زندگی تربیت کرتے گزر گئی مگر ہم سمجھا نہ سکے کہ میں آل پاکستان کانفرنس میں جا کے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے کہ وہ ہمیں فرشتہ سمجھتے ہیں، میں اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دوں کہ جتنی خدمت ہو گئی اللہ قبول کر لے، مزید میں افورڈ نہیں کرتا، کیونکہ حقوق اللہ تو شاید اللہ معاف کر دے، حقوق العباد کی جو ڈیوٹی لگی ہے بڑا ہونے کے ناطے وہ میرے ذمہ ہے۔ ایف آئی سی میں والد محترم ہیں، مجاہد ہاسپٹل میں والدہ ہیں، میاں ٹرسٹ میں اہلیہ ہیں، عزیز فاطمہ ہاسپٹل میں بیٹا ہے، اور میں یہ چیزیں شو نہیں کرتا۔ مجھے آج بھی جاگتے ہوئے 4 راتیں ہو گئی ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اب نمبر بند ہوتا۔ صفائی کوئی نہیں ہے، انسان ہے بس۔ لوگ جا کے سو جاتے ہیں علماء کرام، میں نے بچوں کو چھوڑنے کے بعد پھر کالج بھی کھڑے ہونا ہوتا ہے، کلاسز ہیں، پھر واپسی ہے، بچوں کو لینا ہے، دیگر معاملات ہیں۔ رات 1 بجے کانفرنس سے فارغ ہونے کے بعد ایک پنچایت تھی، معاملہ تھا، گھر ٹوٹا ہوا تھا، بکھر رہا تھا، صبح تلک اسی سیٹ اپ میں رہے، پھر لگاتار سفر ڈرائیو۔ میں آنا چاہ رہا تھا، میرے 6 پروگرام تھے یہاں، اور سب کو ہی کہا، اور تھی بھی چھٹی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس طبیعت نے ساتھ نہیں دیا، ہمت نہیں پڑی، میں نہیں آ سکا۔ عذر آپ نے قبول کیا، اللہ جزا دے۔ باقی کانفرنس داغدار نہیں ہوئی، شیخ صاحب باوقار ہے، اور میری سوچ یہ ہے آج کا مسلمان، یہ میرا عنوان ہے تو گزارش کر دوں، کاش کہ آج کے مسلمان میں محبوب کی سنت والا طریقہ پوری طرح آ جاتا تو نہ آپ پریشان ہوتے نہ میں ہوتا۔ وہ کیا تھا؟ آپ ایک علاقے میں کسی ایک امام اور خطیب کی تشکیل فرما دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ علاقہ تیرا ہے۔ لوگوں کی خوشی، لوگوں کی غمی، دکھ درد، ان کے جنازے، ان کے نکاح، ان کے ولیمے، جتنا بھی اوڑھنا بچھونا تھا وہ اس علاقے کی ہستی کے نام ہوتا تھا، جیسا کہ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عرب کے شہزادے کو محبوب نے مدینے بھیجا تھا۔ اس سنت بھرے طریقے پہ کاش کہ امت مسلمہ اور آج کا مسلمان آ جائے تو بڑے چھوٹے مولوی کی تفریق ختم ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم 2 چسکوں پہ لگے ہیں، ایک علمی کہ علمی گفتگو سننی ہے، اور دوسرا کہ اپنا مقامی، ہر انسان کی زبان ہوتی ہے، زبان کا لب و لہجہ ہوتا ہے، اس کی مٹھاس ہوتی ہے، اس میں ایک ترنم ہوتا ہے، یہ برا نہیں ہے۔ لوگ اس کو گائکی کہتے ہیں، بہت کچھ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، کیونکہ اس میں اگر داؤد علیہ السلام کا لحن تسلیم شدہ ہے تو ہر قوم کا اپنا لحن ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اصل ہماری مجبوری ہے کہ پنجاب والے سندھ جا رہے ہیں، سندھ والے پنجاب آ رہے ہیں، اب پورا سال ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، جناب ہر مہینے میں 2-4 ٹائم کراچی اندرون سندھ دے دیں، پشاور دے دیں، بیرون ملک دے دیں۔ میرا ایک فیصلہ تھا کہ میں نے اپنے ملک میں کام کرنا ہے، میں نے باہر نہیں جانا، اللہ کا شکر ہے کرتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، کراچی جانے کی ٹکٹ، آنے کا ٹکٹ، ایئرپورٹ جانے کے خرچے، واپسی کے معاملات وہاں کے، ایک خطیب اگر 1 لاکھ میں پڑ گیا اور بعد میں کہنا جناب اتنے میں پڑا ہے، تو آپ کو کہا کس نے تھا؟ کیا کراچی کے عالم نہیں؟ پنجاب کے عالم اہل علم وہ اہل علم نہیں ہے؟ لاہور والے لاہور سنبھال لیتے، قصور والے قصور سنبھال لیتے، یہی تو ڈیوٹی تھی، یہی تشکیل تھی۔ کیا خیال ہے؟
اوچ شریف سے بابا بلا آیا تھا نا قصور، تشکیل ہی ہوئی تھی، کتنی دفعہ جا کے بائیں شائیں ادھر ادھر جا کے وہ کرتے رہے، ایک ڈیرا لگایا۔ حق تو یہی تھا کہ اس علاقے کا سب کچھ جو ہے وہ مولانا صادق رحمانی صاحب ہوتا ہے۔ یہ سادی آواز میں بولے، یہ جوش میں بولے، یہ ترنم میں بولے، یہ خراب گلے کے ساتھ آہستہ بولے، دلیل ہوتے، سند ہوتے، یہ تو اصل چیز تھی، یہ نہیں ہم رکھ سکے۔ اس وجہ سے گن کے 20-25 بڑی مشکل سے سٹیج کے خطیب ہیں، اور ضلع کتنے ہیں؟ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ میں 2 دن سے زیادہ ہفتے میں نہیں جاؤں گا، لیکن کہنا، بار بار فون کرنا، مطالبے کرنا، اور پھر وہی ہوتا ہے، ایک رات میں پھر 3، اور الزام پھر بھی ہم ہی پہ ہوتا ہے، انہیں اتھے بھی ٹائم دیتا، اتھے بھی دیتا، لیکن یہ کیسے ہوا ہے یہ دنیا نہیں جانتی۔ خیر، اللہ معاف کرے، دل ٹوٹے لیکن بیمار تھا۔ حضرات، میں دلی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے شیخ کے گلے کو بغیر آپریشن کے صحیح صحت اور عافیت کے ساتھ نوازے، اور جب تک رب نے زندگی لکھی ہے یہ بولتا رہے۔ اس کے بعد آج کے مسلمان کو میں 2 پہلوؤں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، یا ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو بھائیو ایک ہوا چلی ہے کہ جو خود کو مسلمان کہے تم نے اسے نہیں ماننا۔ ہمارے علاقے میں ہے، آپ کا پتہ نہیں، اور یہ روش بڑی پرانی ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم دین حنیف پہ ہیں، ہم دلیل پہ ہیں۔ نصرانیوں کے پاس کوئی پروف، کوئی دلیل نہیں، اور نصرانی بھی یہی کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، یہ کہتے تھے ہم جائیں گے، دوسرے نہیں جائیں گے۔ یہی معاملہ آج کے مسلمان کا ہے، جہاں سے میں بنیادی طور پہ آغاز کر رہا ہوں۔ ہر مسلمان خوش ہے کہ میں جنتی ہوں، دوسرے جہنمی ہیں، ایسے ہے۔ اسی پہ تقریریں ہیں، اسی پہ فرقے ہیں، اسی کے اوپر سارے مباحثے اور مناظرے ہیں۔ تو بھائیو، کان کھول کے اصلاح فرما لیجئے، دل سے اس حقیقت کو تسلیم کر لیجئے، تیرے رب نے قیامت کے دن تیرے فرقے کا نام پوچھ کے سوال کرنا ہی نہیں ہے۔ نہ قبر میں یہ سوال رکھا ہے، نہ نشر میں، نہ حشر میں۔ وہاں جو تجھ سے پوچھا جانا ہے وہ آج کے مسلمان کے پاس اگر ہے، کوئی بھی ہو، میری طرف سے دلی مبارکباد۔ اگر نہیں ہے تو میں بھی ہوں، تو میں اپنے ساتھ بھی اظہار افسوس کرتا ہوں کہ اتنی زندگی گزر گئی اور ابھی تک میں سدھر نہیں سکا، تو پھر میں کب سوچوں گا۔ پہلی بات فائنل ہو گئی کہ سبھی کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان بنا پھرتا ہے نا، مسلمان نہیں ہے۔ کافر ہمیں مسلمان سمجھ کے مار رہا ہے، اور مسلمان مجھے کافر کہہ کے مار رہا ہے۔ یہ آج کے مسلمان کی پہلی پریشانی ہے۔ کافر مسلمان سمجھتا ہے، اور مسلمان مجھے کافر مانتا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے، ابھی یہ دن گزر رہے ہیں تو یہ جملے ہم نے سنے کہ میلاد کا منکر کافر ہے، اور اشارے کر کر کے کہا گیا کہ آپ انکار کرتے ہیں لہٰذا آپ کافر ہیں۔ اور یہ بھی جملے آپ نے سنے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور بعد میں خوش ہوتے ہیں سوا بھی انو آکھیا۔ ٹھیک ہے، اور وہابیوں کے پاس ایک ہی جواب ہے، مشرکاں دیاں گلاں دا کیڑا اعتبار ہوندا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس کو غیر مقلد کہہ کے بہت بڑا ثواب کما لیا۔ یہ کہتا ہے کہ مقلد دی اومی عقل کوئی نہیں ہوندی، اسی کی کہنا۔ یوں لگے ہوئے ہیں آپس میں، جو کام تھا وہ نہیں کیا۔ آسمان سے آواز آئی
یا ایھا الذین آمنو آمنو، خود کو مومن کہنے والوں تم تو مومن بنو. یہ نکتہ سمجھنا. آپ کو میں مومن نہیں مان رہا، کوئی بات نہیں، آپ خود تو مومن کہتے ہیں نا. میں اپنے آپ کو مومن کہتا ہوں. اللہ کہتے ہیں مومن کہلواتا ہے تو مومن بن. اگر میں مومن تھا اور نامی کلامی تھا، نام کی حد تک تھا، اللہ نے کہا عملی طور پہ بھی بن. یا ایھا الذین آمنو آمنو. اللہ یہ آمنو کیا ہے؟ کہا اپنی زندگی کو کامیابی کے عوامل دے دو. جو بندہ عامل سے محروم ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں. عامل بتاؤں کیا ہے؟ آج کی کانفرنس کا عامل کیا ہے؟ عنصر کیا ہے؟ عامل یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، عوام تک بھلائی اور خیر اور دین کی دعوت پہنچ جائے. یہ سوچ تھی، عامل تھا. پھر حرکت ہوئی، ٹائم لیے گئے، اشتہار چھپے، انتظامات کیے گئے، ساؤنڈ آیا، مووی والے آئے، لوگ اکٹھے ہوئے، کھانے بنے، دیگر معاملات ہوئے. یہ سارے عناصر ہیں. عامل پیچھے کیا ہے؟ اللہ کے دین کی ترویج، تبلیغ اور لوگوں کی اصلاح. یہ نقطہ کار فرما تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیج کے جو عوامل رکھے ہیں وہ 6 ہیں زندگی کے عوامل، اور مسلمان ان 6 سے تھوڑا تھوڑا خالی ہے. کتنا کتنا ہے وہ آپ خود چیک کر لیں گے، خود چیک کر لیں گے. دوجے نو چیک کرنا ہوئے دے پاور کنی ہے تو باں پھاڑ کے ویکھی دی سی، میری باں پھاڑ لے. یا پنجے لڑا لیتے تھے کہ دیکھ لیتے تھے کہ انگلیاں پہلے کدیاں موڑ دیاں. یا ہمارا پنجابی جو جٹ جفا مشہور تھا نا، لک چ پاؤنا تے پا کے تے چک لینا تھا تے کہنا کی حال ہے تے جدو بولن لگنا تھوڑا گھٹ دینا تو دی ہوں نکلنی. یا بجلی والے کے پاس ٹیسٹر ہوتا ہے، وہ چیک کرتا ہے کرنٹ ہے کتنا ہے. بی بی چائے بناتے بناتے ہاتھ پہ لگا کے میٹھا چیک کرتی ہے، ہر چیز چیک ہو جاتی ہے. اگر نہیں چیک ہوتا تو ہم سے اپنا ایمان چیک نہیں ہوتا، عوامل چیک نہیں ہوتے. عوامل میں پہلا عامل کہ میں مسلمان کیوں بنوں، میں مومن کیوں بنوں، میں نمازی کیوں بنوں، میں روزے دار کیوں بنوں، میں حج کی طرف اتنا پیسہ لگا کے کیوں جاؤں، میں حقوق اللہ حقوق العباد کو پورا کیوں کروں. سوال تو بنتا ہے نا بھئی کیوں کروں؟ میں کاروبار چھوڑ کے جلسے میں کیوں آؤں، میں مدرسے میں کیوں بیٹھوں، میری زندگی کے بکھیڑے ہی بڑے ہیں، یہ کس لیے کروں؟ جواب آیا پانی کیوں پیتے ہو. ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میرے اساتذہ تشریف فرما ہیں، ٹیچرز ہیں، بچے ہیں. امتحان میں ایک سوال آتا ہے 10 نمبر کا ہوتا ہے، اکثر بچوں کو 3 نمبر ملتے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز کی فضیلت، اہمیت اور ضرورت پہ نوٹ لکھیں. فضیلت، اہمیت اور فضیلت. آج کا مسلمان اس عنوان کو سمجھ ہی نہیں سکا، طالب علم کہاں سے سمجھتا. اور میں نے تقریباً مارکنگ کرتے ہوئے 70 سے زیادہ اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ یہ سوال ہے اور بچے نے 2 پیج لکھے ہیں، اس کو کتنے نمبر دوں؟ کہیں دے دے بابا سارے. لیکن اس کے نمبر 3 بنتے تھے. لکھا اس نے بہت ہے، آیتیں بھی لکھی ہیں، حوالے بھی لکھے ہیں، سیاق بھی لکھا ہے، سباق بھی لکھا ہے، بڑی باتیں کی ہے اس نے. لیکن فرق نہیں سمجھ سکا. جب فرق ہی سمجھنا ہو، سبزی لین پہ جو تو تسی کہو لوکی لے کے ہونی ہے. لوکی مل دی تھے توڑے تے او چک لے آوے کدو، تے فرق ہے نا لوکی تے کدو چ. ادرک دی جگہ تے او کچھ اور لے آوے، پونا دھنیا ہوئے تے او پودینہ لے آوے، تے ماں تے بولے گی نا. تے پاویں بندہ بھی ہوئے، نمبر نہیں لگن لگا، چپ کر کے بوڑھی نے کہہ دینا اوہی دا اوہی رہ گیا. لیکن مسلمانوں پہ کشادہ ہے راہیں، جو دل میں آئے کریں. پہلے یہ نکتہ سمجھ لیں، انشاءاللہ آدھا موضوع ویسے ہی حل ہو جائے گا.
بھائیو فضیلت کا لفظ فضل سے ہے، فضل بچی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، فضول اسی سے، جو بچ گیا سائیڈ پہ کر دیا، یہ بچا ہوا ہے۔ جب ہم کہیں گے کہ امت محمدیہ کی فضیلت کیا ہے، یا جب ہم کہیں گے کہ قرآن کی فضیلت کیا ہے، تو جواب ایک ہی ہے کہ اللہ نے ہر نبی کی امت کے لیے کوئی نہ کوئی کلام ریکارڈ کروایا، کتابی شکل میں بھیجا یا اتارا یا تکلیم کی بات کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کی۔ امت محمدیہ کے لیے کیا بچا؟ اللہ نے زبور کو، تورات کو، انجیل کو، صحیفوں کو زمین پہ اتارا، لیکن جو امت محمدیہ کے لیے بچایا وہ قرآن ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے کہ اللہ کے پاس ہمارے لیے کیا بچا، اللہ نے ہمارے لیے کیا رکھا۔ دوسری مثال سے سمجھے، مٹھائی کا ڈبہ آیا ہے، 5 پوت نے، 4 تیاں نے، 4 تیاں بھی نے تے 4 پتر بھی موجود نے، 5واں نہیں، تے ماں پتہ کی کر دی ہے، جیڑے ہے نے انہوں نے ایک ایک لڈو پھڑا کے تے باقی کہیں دی، وہ جیڑا نہیں ہے نا یہ ڈبے چ رکھ دا۔ انہوں کہیں نے فضیلت کہ جیڑا کول نہیں ہوتا اتنا خیال ہے، تے سانو ایک ایک تے او دے لی 3۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالی نے امت مسلمہ کو کس فضیلت سے نوازا، آپ نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ سب کو سارے انبیاء مل گئے، ہمارے حصے میں جو بچا وہ آمنہ کا لال بچا۔ یہ ہے فضیلت، اتنی کافی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اہمیت۔ اہمیت کا لفظ ہم سے ہے، ہم ارادے کو کہتے ہیں، ہم بیٹھے بیٹھے کئی دفعہ تسی نوٹ کیتا ہونا کہ سٹوڈنٹ کلاس چ استاد نو کہندا استاد جی پانی پیا، پانی پیا۔ یہ جو پانی پینے کا ارادہ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ وائے، اس لیے کہ پیچھے عامل کار فرما ہے پیاس لگی ہوئی ہے، اندر جو سینسر لگا ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ کچھ بھیج، اندر خشکی ہے، مال مٹیریل کھانا کھایا ہوا ہے، ناشتہ کیا ہوا ہے، اندر جو ہے ہنڈیا گرم ہے، کچھ ٹھنڈا دے، پانی دے، ضرورت ہو رہی ہے۔ اہمیت ہم اور ارادے سے ہے، کسی چیز کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرنا اہمیت ہوتی ہے۔ مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جہنم نہیں چھوئے گی۔ مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ رب راضی ہو جائے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ قیامت کا سب سے بڑا گفٹ یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ اگر رب راضی ہو گیا تو پھر سب مل جائے گا۔ باقی رہ گیا ضرورت۔ مسلمان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کا لفظ ضرر سے ہے، ضرر نقصان کو کہتے ہیں کہ اگر میں نے پانی نہ پیا ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی، میں نے پانی نہ پیا مسائل بن جائیں گے، پانی نہ پیا جلد خراب ہو جائے گی، پانی نہ پیا اندرونی نظام خراب ہو جائے گا۔ گاڑی کا انجن چل رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے، سوئی ہیٹ والی تان ہو گئی ہے، تو پھر بھی ڈرائیور پانی نہ پاوے، ریساں دیتی جاوے، انجن نے تو سیز ہونا ہے نا۔ یہ ہے ضرورت، یہ ہے ضرر سے۔ اگر مسلمان نہ بنے نقصان کیا ہوگا، مسلمان بنے فائدہ کیا ہوگا؟ امت محمدیہ والے مسلمان بنے تو فضیلت کیا ہے، رتبہ کیا ہے؟ سارے انبیاء ایک طرف، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ایک طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہن فضیلت، اہمیت تے ضرورت دی کوئی سمجھ آئی؟ یہ 3 نمبر دا سوال سی، یعنی ایک سوال چ 3 جوز سن۔ ہن میرے کاکے نے کی کیتا، انہیں ساری فضیلت 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 فضیلت، شان 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 شان، یہ لکھ کے ٹورایا۔ اہمیت پہ بھی بات نہیں کی، ضرورت پہ بھی بات نہیں کی کہ نقصان کیا ہوگا اگر یہ نہ کیا تو یہ 3 چیزیں لے کے آج میں اپنے ٹاپک میں چلنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنی فضیلت، دنیا مانے یا نہ مانے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تیرا دعویٰ ہے اور یہی تیرا ایڈمیشن ہے، تو نے قبول کر لیا ہے، اللہ سے دعا کیا کر کے اللہ میرے کلمے کی لاج رکھنے والا مجھ کو بنا دے، وگرنہ بڑی ساری دنیا اس وقت کلمے کی لاج نہیں رکھ پا رہی۔
بابا جی عبد الصمد ہوندے سی اینو آنے والے اللہ انہاں دی قبر نو منور فرمائے کہندے سی ہر بندے دا اپنا کلمہ ہوندا ہے اتو اتو لا الہ وچوں ہور صلاح کہندے ہوندے سی کہ ایک بندہ یہ بھی کلمہ پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ کوئی تگڑی مرغی کل اللہ صبح صبح دکان کھول کے دکاندار کا اپنا کلمہ ہے وکیل کا اپنا کلمہ ہے جج کا اپنا کلمہ ہے مولوی صاحب کا اپنا کلمہ ہے عامل کا اپنا کلمہ ہے نجومی کا اپنا کلمہ ہے لوگوں تیرے رب نے جو تجھ کو کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا ورد بھی کیا کر ذکر بھی کیا کر فخر بھی کیا کر عاجزی بھی رکھا کر اور اللہ کے سامنے اس کو بطور اعزاز بھی پیش کیا کر یہ چھوٹی چیز نہیں قیامت کے دن رب کہے گا لا دنیا میں سے کیا بچا فضیلت بچنے کو کہتے ہیں کہے گا اللہ کچھ بھی نہیں بچے ہی کچھ نہیں بچے نے جیباں کٹ لیاں سی کینچی نال کٹ کے کمیز لاتی سی پجامہ ستھن بھی لا لئی سی اللہ پھٹے تے پایا سنے منجے تے بھی نہیں تے منجا بھی مسیتوں آندہ سنے تے وہ بھی موڑ کے لے گئے سی میرے کول تو کچھ نہیں بچیا وہ کچھ کیتا ہی کوئی کمایا ہی دنیا تے بھیجیا سی باہر گیا سے خالی بریف کیس لے کے آ گئے ہیں میلے کپڑے لے کے کہندہ اللہ واقعی کچھ نہیں ہے گا اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے نہیں تیرے پاس بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے کاغذ دا ایڈا کہ پیس نہ ایک اوڑدا اوڑاؤندا کہنا ہے ذرا اللہ نے انہوں چیٹروں ویکھو یہ کی ہے زندگی چکیتے ایک دفعہ صدقے دل نال اس بندے نے پڑھیا سی لا الہ لکھیا ہوا ہے میزان میں ڈال دیا گیا ہے ایک سائٹ پہ زندگی بھر کے گناہ ہے تیرے رب نے اس کلمے کو یہ فضیلت دی ہے یہ اعزاز دیا ہے امت محمدیہ کا فرد ہے یہ چٹ رکھی گئی ہے ترازو بیٹھ گیا ہے گناہ اوپر چلے گئے ہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے اللہ پہ امید رکھا کر بندے نہیں کر دے اللہ نے کر دینا ہے بندے نہیں کر دے اللہ نے کر دینا ہے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرے انا عند ظن عبد بھی لیکن بندہ آج کل گمان چنگا نہیں رکھدا انہوں سنائیے نا پولیس رات دیاں گلاں لے مولوی نے لنگڑ نہیں دینا تھوڑی کوئی ڈرانے والی بات کر لے یہ مولانا نام کا نام رکھ دیتا ہے مولانا طوفانی مولانا بجلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے پیغمبر کا پہلا وصف یہ تھا جب بھی ذکر آیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بشیر بھی کہا ہے نذیر بھی کہا ہے اور جب اللہ نے پہلا آرڈر دیا تھا تو کیا تھا قم فانذر یا ایھا المدثر قم اللہ نے پہلے یہ نہیں کیا اٹھ کے انہوں نے خوشخبریاں دو کہ میں تواڈے لئی جنت تیار کیتی ہے کھانے لگے نے تے بس تقریر موک لین دو تے تسی آؤ تے تانوں دینا جے کھانا ہاں جی یہ نہیں اللہ نے لکھا کہا محبوب قم فانذر ان کو ڈراؤ ڈراؤنا پہلے ہوندا ہے ویاہ کرن تو پہلے کنا ڈراؤندے لوگ کی خیال ہے ڈراندے نے نا حتیٰ کہ چھڑا ایتھے تک کہہ دیندہ جی ویاہاں دا اے حال ہے تے اللہ واسطے مینوں رہن دو میں چھڑا ہی چنگا محبوب ان کو ڈراؤ جہنم کا بتاؤ آگ کے علاؤ دکھاؤ آپ کو جہنم دکھائی گئی ہے ان کو آ کے پہنچاؤ محبوب نے کہا لوگوں سنو ما رأیت مثل النار ونا محاربها میرے رب نے مجھے جہنم دکھائی جہنم سے بڑی خوفناک چیز میں نے نہیں دیکھی اور اس سے بڑا بد نصیب نہیں دیکھا کہ جو دنیا میں جہنم سے ڈرتا بھی اور پھر زندگی سو کے گزار دے ایدہ ترجمہ کیتا سی بابا جی نے لگی والے انہوں نے اندر نہیں ہوندی تو تیری کی میں آنکھ لگ گئی ہے کوئی فکر کہ آگ لگ جائے گی ایک نا جانیاں دے کول پنڈ سی تے اتھے واہ نا مناظرے علی فضا سی لوکاں نے بنائی تے ایک پاسے دوجی پارٹی دے مولانا ایک پاسے ساڑی پارٹی دے مولانا وہ دلیلاں چ جدو بھار واہ پی گیا نا انہوں نے کہا یار کوئی طریقہ کڈو جان چھٹے دوجی مسجد دے سپیکر کھول کے نا اعلان کرتا رات پنڈ چ چور آ گئے نا تے اپنی گاواں مجھاں تے ڈنگر ٹور سانبھ لو وہ پولے پولے وطارہ کو کا قائمہ
فکر ہوتی ہے نا کہ گام آج کھل گئی ہے, گڈی جیڑی ہو پاجی کتے چلی نہ جائے, جتی میری چکی نہ جائے, یہ فکریں تو ہوتی ہیں, ڈر تو ہوتے ہیں. ارے چھوٹے چھوٹے ڈر لے کے بیٹھ گیا ہے, تجھے تیرے رب کا ڈر نہیں, الہ کا ڈر نہیں, اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں, اور کتنی آسانی سے کہتا ہے اے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, بخش دینا, مولوی نہیں بخشتے. یہ آج کے مسلمان کا جواب ہے, تو علاج فرما لیں, اصلاح فرما لیں. اللہ پہلے رحمان ہے پھر رحیم ہے. اللہ پہلے پڑھیے بسم اللہ الرحمن, یہ بسم اللہ میں بھی ہے, اور آگے آئیے فاتحہ میں بھی ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس نے تجھے پہلے بنایا ہے, زمین میں بھیجا ہے, جس کو بنایا ہے رحمان نے رحم کرنا ہے, محبتیں کرنی ہیں, ماں سے بڑھ کے, باپ سے بڑھ کے, پوری کائنات سے بڑھ کے. جب دنیا کو پتہ بھی نہیں تھا, وہ ماں کے پیٹ میں تجھے رزق دے رہا تھا. کی خیال ہے اج تک کسے نو پتہ لگا بھی امی نو جیڑا اپنا بچے نے دودھ پینا ہے تے ماں نو وہ دودھ اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے, او دیاں ندیاں نالے, او دا مٹیریل, او دا سیٹ اپ, تے سویرے سویرے دودھ لینا ہوندا, کنی فکر ہوندی ہے, پریشانی ہوندی کہ نہیں؟ اللہ نے کوئی پریشانی نہیں دی, تجھ کو دیا. وہ رحمان ہے, رحم کرے گا جس کو بنایا ہے, ہر انسان پہ کرے گا جس کو پیدا کیا ہے. اللہ خالق ہے, مخلوق والی صفت جو بندے میں ہے اس سے رب تعلق رکھے گا. اس کو کبھی بھوکا نہیں سونے دے گا, جس سائز کی چونچ ہے دانا دے گا. فرما بردار ہے تب بھی دے گا, نا فرمان ہے تب بھی دے گا. یہ معنی ہے رحمان کا. اللہ نا فرمانا نو بھی دیندہ ہے. کئی دفعہ بندہ ویکھ کے نا, یار میں تے پورے 40 دن تکبیر اولا نہیں چھڑی, تو میرا پھر کوٹھا نکا جایا ہے, تو میں کرائے تے رہن دیا. آج سامنے والی ایڈی کوٹھی تے انہیں کدی پڑھ کے نہیں ویکھی, انہیں پڑھ کے نہیں ویکھی. ایک صوفی صاحب سی نا, اللہ تو ایک دعا کریا کرو, اللہ کدی صوفی دے متھے نہ لاوی. اگر کوئی صوفی ہے تو بھی یہ دعا کرے, اللہ صوفی دے متھے نہ لاوی. یہ بیچارے کل تڑپ بہت ہوتی ہے, خواہشیں ہوتی ہیں, خلوص بھی ہوتا ہے, فکر بھی ہوتی ہے, تمنائیں بھی ہوتی ہیں, ٹائم بھی لگاتا ہے, لیکن لا علمی میں مار کھا جاتا ہے. ایک عالم نماز پڑھن دیا سی, اودے تے ڈیوٹی ایک لا دیتی شیطان نے اپنے شتونگڑے دی, تے ایک صوفی صاحب سن انہاں تے بھی لا دی. صوفی صاحب والا دن بدن پھٹی جاوے موٹا تازہ, تے جیڑا عالم والا سی وہ دن بدن ماڑا ہوئی جاوے. دونوں دی میٹنگ ہوئی. آج کے مسلمان کی کیفیت بتا رہا ہوں, دیکھیے چلتا ہے, یہ مارکیٹ میں موجود ہے, نظر نہیں آتا, الگ بات ہے. انہوں کہندا تو کی کھانا پھٹی جانا؟ کہندا جی صوفی صاحب لگے ہوندے اپنے ماشاءاللہ عبادتاں چ, میں کھانا پینا. تو کہندا تو کیوں نہیں کھاندا, تیرا عالم عبادت نہیں کردا؟ وہ کہندا یار میں نا جدوں گھر وڑن لگنا تے وہ وڑدیاں پڑھ لیندا بسم اللہ, تو میں باہر بجا رہنا. تو جی وہ کچھ کھان لگدا تو پھر پڑھ لیندا بسم اللہ, مینوں پھر کچھ نہیں لبدا. کہندا جس ٹائم ستا ہوئے اس ٹائم ٹر جائی نا, جاگدیاں تو تیرے قابو نہیں ہوندا. کہندا اچھا. کہندا میں ایک دن گیا سا, میں جا کے دوپہرے بوہا کھڑکایا, چلو کتے کھولے بسم اللہ بھول جائے میں اندر وڑ جاں, تو مینوں اندروں ستیا ستیا کہندا او کیلو فإن الشیطان لا یقیل, اوے کلولا کریا کرو, اس ٹائم شیطان پھردے ہوندے. کہندا انہوں پہلے ہی پتہ لگ گیا. اب صوفی کا شیطان کھا کھا کے موٹا ہو کے پولا جے صوفی نو کہندا صوفی ایک گل دس, ایک بندے نے ساری زندگی نہیں پڑھی, اینڈ تے جا کے پڑھو کلمہ, وہ گیا جنت چ. وہ 70 سال دی ایک لات تے کھلوتیاں عبادتاں کدھر گئی ہیں؟ کہندا واقعی گل تے ٹھیک ہے, اللہ نے انصاف تے نہیں کیتا, یہ کلمہ کفر کہا اور ساری زندگی کی عبادت ڈوب گئی, ساری زندگی کی عبادت ڈوب گئی. صوفی کی دوسری مثال لے لیں, جناب کلمہ پڑھا تو جنت میں چلے گئے, ہاں لیکن شرط ہے کچھ آتا, یہ نہیں کہ ورد کروں تو میں سیدھا ٹور جاؤں تو باقی جو مرضی اتو لا الہ, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج کا مسلمان گفتار کا مسلمان تو ہے, کردار کا نہیں ہے. انہیں نا ادوں کرکٹ کھیڑ دے سی ذرا ٹوکے چھریاں کوہاڑیاں نال, تے وکٹ لین لئی بندے دی گچی لاؤندے سی. انہیں نا 99 سکور کر لیا. واقعہ تسی علماء تو سنیا, میں اپنے انداز چونکہ کرکٹ دا دور ہے میں اس وجہ تو
انہیں نا 99 سکور کر لیا تے اچانک فکر پئی تو انہوں پتا ہے کہ سینچری تو پہلے پہلے ڈر ہوندا آؤٹ نہ ہو جائے بھج پیا کہ یار میں انہیں مارے نے تو میری کو معافی شافی ہے کسی نے کہا او بابا بیٹھا ہی چل صوفی صاحب تے انہوں نے مل لے تینوں مسئلہ حل کر دیں گے انہوں نے جا کے کہندا یار میں اللہ تو ڈر گیا 99 مار کے کہندے بڑا ڈریا ہے تو ہیں نہ ایک نہ آدھا پورے 99 وہ ایتھے تے کیڑی مر جائے رب معاف نہیں کردا پھڑیا جانا اوتے حساب کتاب ہونا ہے وہ تو 99 مار کے کہن دیا توبہ رہندا نہیں کتے تو ایڈا کہندے اچھا یار 100 سکور پورا میں کرنا تو نہیں سا چاہتا پر سینچری بنا ہی لئیے رکھی موڑے تے گچی لا کے او ماری تو پھر ڈر کے پاج پہ یہ ہوتا ہے صوفی میں نہیں کہہ رہا حدیث کے لفظ ہے پھر دوڑا کسی عالم کی تلاش میں رب نے عالم سے ملوایا اور اللہ سے دعا کیا کرو اللہ عالم جہاں بھی ہو اس کا سایہ نصیب کر دے آمین ٹور پیا قصہ سنایا کہندہ جی 99 ویسے مارے سی تے ایک صوفی بھی مارا ہے سکور 100 کر آیا سنچری پوری ہے جنت لب جو کہندے جنت رب نے دینی لینی تو میں بچ کون ہونا یہ ہے علم التوبۃ تجب ما قبلها والاسلام یجب ما قبلہ والحج یجب ما قبلہ الہجرت تجب ما قبلہ ہجرت ایسی چیز ہے رب پچھلے گناہ معاف کر دے توبہ ایسی چیز ہے رب تیرے گناہ صاف کر دے توبہ کر اور اپنا علاقہ چھوڑ بیٹھک بدل یہ جنہ جو بہنہ ہے نا جڑے 24 گھنٹے اٹ کھڑی کا لاؤنا لینے اے چھڑ توبہ کر کے نا اللہ کے ساڑھے آنگو نہیں پی ساری رات گناہ کر کے سویرے سویرے قوالی لالی توبہ میری توبہ 100 واری میں توبہ کی تھی 200 واری پنی وہ چکر نہیں صدق کے دل سے عالم کی بات لے کے دوڑا موت نے آ کے پکڑ لیا باقی واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے یہ تیرا رب رحمان ہے دنیا میں جو کوشش کرے گا اس کو ملے گا وَعَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ مَا سَعَى بیٹی فاطمہ کو بھی پیغمبر نے کہہ دیا اے میری یا فاطمہ میری بیٹی عمل کر کے آنا اتھے عملہ تے ہونے نہیں نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی عمل ہے نہیں ہے کلمہ پڑھا ہے جی پڑھا ہے صدق کے دل سے پڑھا تھا جی چل جنت میں آ تو کیا لے کے آیا ہے اللہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ پھر بھی لب یار کوئی معاف کرنے تو 100 بانے رحمان جو ہے دنیا میں کھلایا بھی ہے پلایا بھی ہے کہندہ اللہ میں نا چودھری بندہ سا پیسے دیندہ سا تو منشی رکھے سی تو میں بس انہا کہ منشیاں نو کہندے سا جدن لاسٹ ڈیٹ وعدہ ہوئے نا تو جا کے پوچھے آجے اگلا دے دوے تو ٹھیک جلیل نہ کرے آجے تو جے کوئی اگر ٹائم منگے ٹائم دے کے تھوڑی ٹیل دے کے آجا کرو اللہ کہنے گے تم مخلوق ہو کہ میری مخلوق تے نہ ترس تے نرمی کردہ رہے ہیں میں رحمان ہوں کہ آج تیرے تے رحم نہ کران تے گال جاچ دی نہیں نیکی کر کے اکڑ نہیں فخر نہیں تکبر نہیں عاجزی سے مٹ کے جھک کے اس کو چھپا کے سنبھال کے رکھنا سیو کر لینا فائل بنا کے اگر سیو نہ کی جائے بیکار دودھ لے کے جے کاڑیے نہ تو فریج چ نہ رکھیے تے خدشہ ہوندا ہے تے جے دہی والا شاپر تے دوجا دودھ والا کٹھا تے انہاں دا فرق بھی نہ رکھیے تے پھر بھی خدشہ ہوندا ہے سونیا اے ہی رولے نہیں آج دے مسلمان نے بڑا ایزی لے لیا اللہ بڑا رحمان ہے اللہ رحیم بھی ہے دنیا میں سب کو دے گا مسلمانوں کو دے گا کافروں کو زیادہ دے گا بلکہ اور زیادہ دے گا ان کی دنیا جنت نما بنا دے گا ان کو یورپ جیسا ماحول دے دے گا ان کو دنیا میں حورے دے دے گا تے انہوں نے ہی سمجھ لینا انہوں نے ہی سمجھ لینا ہے لیکن یہ بات یاد رکھ وہ الرحیم بھی ہے الرحیم قیامت کے دن ہے رحم کرے گا جس نے دنیا میں اپنے پہ رحم کھایا ہوگا ترس کھائے گا جس نے دنیا پہ خود پہ ترس کھایا ہوگا جس نے پیغمبر کی عزت کی ہوگی جس نے اللہ کی بات مانی ہوگی جس نے کلمے کے اصول ضابطے پورے کیے ہوں گے جو اللہ سے ڈرا ہوگا جس نے محنت کی ہوگی قیام کیے ہوں گے رکوع سجود کیے ہوں گے عبادات مناجات حقوق اللہ حقوق العباد پورے کیے ہوں گے ان پہ رحم ہوگا جیڑے آکڑ کے رہے ہوں گے لمن الملک اليوم
للہ الواحد القہار افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ ایک پڑھ کے آیا، ایک نے پڑھیا ہی نہیں، ایک نے پورے 100 سوال کیتے نے، ایک نے ایک بھی نہیں کیتا، تو دونوں نمبر ایک جے دے کے جنت دے دئیے۔ الرحیم، آج میں رحیم ہوں، رحم اس پہ کروں گا جو میری مان کے آیا تھا، جو مومن بن کے آیا تھا، جو صحیح معنوں میں مسلمان بنا تھا۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ آج کے مسلمان کی ایک بیماری یہ ہے کہ ساحل سمندر پہ جا کے سی ویو پہ کھڑا ہو کے ماڑی جی ستھن تاں چک کے 2 پیر پانی چ پا کے کہندا بلے بلے مزہ آ گیا۔ گئے جے کدی سمندر دے؟ جڑے جڑے گئے انہوں نے پتا، جڑے نہیں گئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں باہر کھلو کے کلا نہ کہے مسیت اگے سگٹ لا کے اسی مسلمان ہونے ہاں، گھوڑ گھوڑ پیتیاں، مولا نال گلاں کیتیاں، حدثنی قلبی ان ربی، اور تانوں کی پتا، تسی کی جانو؟ اللہ کہندے نے نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ تمہاری بیماری یہ ہے کہ دعویٰ کرتے ہو اندر نہیں آتے۔ تے جنہ دعوتاں کھانیاں ہوندیاں وہ اندر بھی ہوندے، ٹولیاں بھی بناوندے، بہندے بھی نے، تسلی نال انتظار بھی کردے نے، تے لب بھی جاندا ہے۔ تے جے کہن جی بوئے جی ساڈا شاپر پھڑا دو، بوئے جی شاپر پھڑا دو، تے آوندیاں جلسہ سنا نہیں ہے، اوے چول کتے جے چول کڈو۔ اللہ کو لو اپنے حق تے سارے ہی منگے، ناشتے بھی کیے، کھانے بھی کھائے، جوانی بھی لی، صحت بھی لی، اللہ کی ساری نعمتیں کھائیں، تے جدو گاؤن دی واری آئی نہ کسے اور دا، تے اللہ نو تو پھر فیل ہوندا ہے، تے اللہ دس دے بھی نہیں کداں فیل ہوندا ہے۔ اس لیے مومن بننا ہے تو اندر اترو۔ مثال دے دوں، میں نا اپنے سوہریاں تو جان لگا تے بچے نال بیٹھے تے گڈی ٹورن لگا تے پیچھو زور دی تھپ 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 تھپ۔ میں کیا خیر ہے بھاجی نیو خانی ہے گڈی جے، کی مسئلہ ہے؟ کوئی تھوڑا جہا ہاتھ ہولا رکھو، کی ہویا؟ رکیو جے بھاجی۔ او میں رکیا تو دوجی پاسوں آن کے نا او اپنی بھین نو کہن ڈیا بوا کھول کے، برقے دا تھوڑا جہا حصہ باہر رہ گیا، انہوں اندر کر لا، اتنا عرصہ ہو گیا گڈی چ بہندیاں، تینوں پتہ نہیں لگا بھی یہ بھی اندر۔ میں نا سیر پھڑ کے بہ گیا، سٹیرنگ چھڈ کے نا دوویں، میں کہیا یار پوری دی پوری اندر بیٹھی ہے تے 99 ہتھ برقع اندر ہے، تے جے اینا کہ باہر رہ ہی گیا سی تے کیڑی قیامت ہے؟ بھاجی نہیں نا، پھر اینوں مٹی چکڑ گھٹا لگنا سی، میں کوئی غلط کیتا ہے؟ میں کہا جان دے یار ہوں بہتے فلسفے نہ چاڑ۔ لیکن مینوں اندر اندر گل سمجھ آ گئی، انہوں سکی بھین دا اینا کہ برقع بوئیوں باہر جڑا ہے وہ چنگا نہیں لگا، تے تیرے رب دا بندہ ہوئے تے او اسلام دا نام لے کے، ایمان دا نام لے کے پھر دا باہر ہوئے تے پھر رب واجہ نہ مارے۔ کھانا لگا ہوا ہو، 4 بیٹے بیٹھے ہوں، 5واں نہ ہو، اماں بلاتی ہے کہ نہیں بلاتی؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے ابتدا سے انتہا تلک اسلام میں آ جاؤ، اور اتنا ہو ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت آئے تو حالت اسلام میں آئے۔ تے پاجی حالت اسلام چ موت کداں ہونی ہے؟ بندہ لیٹرین چ بہ کے جے سگٹ لائی ہوئے تو سوچو، موت دا تو کوئی پتہ نہیں نا، مرزے نو آ سکتی ہے۔ اچھا گڈی چلاؤن ڈیا ہوئے، گانے لائے ہونے، کی خیال ہے؟ نصیبو لبھی ہوئے تو نصیب جاگ دے ہونے تے کچی پینسن نہ لکھواؤن ڈیا ہوئے تے آمنے سامنے ٹھک جائے۔ جی جی میں یہی کہہ رہا ہوں جی، ابھی دیکھتے ہیں نا، چلتے ہیں تھوڑا سا۔ اگر آ جائے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پھکڑ تولن ڈیا ہوئے تے گال مونچ ہوئے تے اتلا تاں تے تھلواں ٹھان ٹور جائے تے اے مسلمان مرے گا؟ غیبت کر رہا ہو، حالت غیبت میں موت آ جائے، باپ سے لڑ رہا ہو، اس لڑائی کی حالت میں موت آ جائے، امت مسلمہ کو گالیاں دے رہا ہو، اسی حالت میں موت آ جائے، غلط کمنٹس لکھ رہا ہو، ٹائپ کر رہا ہو، اسی حالت میں موت آ جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا معنی یہ ہے، پوری دنیا نے لائیو دیکھا لاہور میں، کوٹ بیگم دے کوٹ چے تے قرآن پڑھ دے ہیں، دنیا نے ویکھیا نہیں، رب نے وکھایا ہے۔ یہ معنی سی، ساڑھے اساتذہ فوت ہوئے سینے تے صحیح البخاری سی،
اساتذہ فوت ہوئے، قرآن مجید پڑھ رہے سی اور وہ آواز اوویں ہی چل رہی سی. ہمارے قراء فوت ہوئے تلاوتیں کرتے ہوئے، اساتذہ فوت ہوئے. گجرا مالے چ ویکھیا نہیں سویرے سویرے حفظ کراؤندے ہیں بچیاں نو، قرآن پڑھاندے ہیں تے اللہ نے سد لیا بھی آ جاؤ. کیڑے شیخ صاحب فوت ہوئے؟ دیکھ لے وہ چیچا وطنی کے اصغر عاظم صاحب کے بھائی اذان کہتے ہوئے. اور لوگوں یہ ہے زندگی، یہ ہے مسلمان، ایسا چاہیے تھا. تے ساڈا ماشاءاللہ سا لمحہ کھچے ہے، ہیر پڑھن ڈیا سی، ہیر اڑ گئی. ہاں مثالہ نے ٹر گیا. چوری کرن ڈیا سی تے کڑے چو لنگن ڈیا سی، لاکھ پھس گیا. تے شرط لائی سی مال چوری دا سی، اکے ساج 5 کوک 1.5 لیٹر دیاں پینیاں تو چاڑی آیا تے کیتی آیا اتو کلو مٹھائی دا ڈبا کھانا نال مٹھ بھر کے لون بھی. اس کو موت مسلمان والی کہیں گے. لوگوں ہماری تیاری نہیں ہے، ہمارے رویے کچھ اور ہیں. 3 چیزیں اپنی زندگی میں پختہ کر کے پاس ایمان تو ہے مگر عقیدہ پختہ نہیں ہے. نہر تے نا پول کونی سی تے اوتھے اوتے ڈنڈا رکھیا سی تے ساڈا ایک بیلی نا اتو کہندا میں موٹر سائیکل ہے تے تو لنگاونی. میں آکھیا یار اے دے چ انی جان نہیں ہیگی. او کہندا یار دنیا اج تک لنگھی ہے نا تے بندہ رسک لوے تے پھر ہی گل بندی ہے. میں لگا ہی رسک لین. انہیں رسک لیا تے موٹر سائیکل تھوڑا جے اگے تے مگر آپ پیچھے تے اگے جا کے گندے نالے چ آپ تھلے تے موٹر سائیکل اتے. میرے بھائی اگر عقیدہ پختہ نہ ہوا تو جہنم اور جو پل صراط کا سنا ہے بات یہی ہونی ہے. اللہ کے لیے مسلکوں کے لیے جنگیں لڑنا چھوڑ دو. کسی مولوی نے کسی پیر فقیر نے تیرے کام نہ قبر میں آنا ہے نہ حشر میں آنا ہے. سارے نے رب نفسی آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نہیں کسے کام ہونا. سب نے کہنا ہے رب نفسی. اپنی جان اپنے معاملے ہیں. کنہ لی لڑی جانا ہے؟ عقیدہ پختہ کر. عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا ہے جو ماں کے پیٹ میں عدم سے بنا سکتا ہے، وجود دے سکتا ہے. پانی کی مٹی وہ پانی کی بوند سے بنا سکتا ہے، مٹی کی ایک مٹھی اور چٹکی سے مجھے اتنا بڑا کر سکتا ہے. آگ ہوا پانی ٹمپریچر نارمل رکھ سکتا ہے. جدو میں پیدا ہو گیا تے اللہ نے زبان دے دیتی تھی، ہونوں میری نہیں سنے گا. بس یہی تو فرق ہے. عقیدہ پختہ رکھ، پھر جہاں مرضی موت آ جائے ٹینشن ہی نہیں ہے. آیا تھا نا صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دین کی موٹی موٹی باتیں بتائیں میں جنت میں چلا جاؤں. آپ نے بتایا یہی عمل کر. کہنے لگا جی انہیں کی کراں گا نہ کٹ تے نہ ود، نہ کٹ تے نہ تے. ماشاءاللہ آج دا مسلمان انہوں پہلی گل یہ ہوندی ہے یارا جڑیاں تسی رکعتاں دسیاں نے نا تھوڑیاں نے، یہ تھوڑیاں نے. کنیاں چاہی دیاں نے؟ میں 20 پڑھنی ہیں. دوجہ کہندا تو 20 پڑھنا میں 23 پڑھنی ہیں. یہ صحیح بخاری دی شرح چ لکھیا، میں اپنے کولوں نہیں کہن ڈیا. ایک اور آیا کہنے لگا میں 27 پڑھنی ہیں. ایک اور آیا کہندا تو 27 پڑھیاں نے میں 33 پڑھنی ہیں. ایک اور آیا کہنے لگا جی میں 36 پڑھنی ہیں. ایک اور آیا تو 36 پڑھیاں نے میں 39 پڑھنی ہیں. میں باہر کھلو کے گلی چ ویکھن ڈیا، جنہیں پہلے مکان بنایا انہیں لینٹر پایا، اگلے نے کہا میں تھوڑا اوتے رکھنا ہے. تیسرا انہیں کہا میں اوتے رکھنا ہے. چوتھے نے کہا میں کرسی چک کے رکھنی ہے. کردیاں 10-10 فٹ تک اسی مکان لائی جائے ایک دوسرے دے ریجی بریسی تے اوتھے کی ہون ڈیا. وہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کرتے کرتے 47 تک گئے تے 47 تو اگے جا کے نا ایک کھلو کے کہنے لگا جنیاں مرضی پڑھ لو حد کوئی نہیں جائے میں کیڑی گنتی دے چکر چ پایا جائے. یہ بھابی سی کھلوتے رہے جنہوں نے کیا ہو سونے ہو مصطفیٰ تو ود کے اگے نمبر لاؤن دی لوڑ کوئی نہیں. سونے 8 پڑھ کے گئے نے تے 8 ہی پڑھیا کرو. آج کا مسلمان زیادہ کے چکر میں پڑ گیا. شیخ صاحب نو جگہ دو. اہلاً و سہلاً مرحبا جی.
تفضل شیخ جی تشریف رکھو جی. آج کے مسلمان کی پرابلم یہ ہے کہ توحید چھوڑ کے شرک پہ مر رہا ہے کہ نہیں؟ جی نہیں ہے تو سانو دسو، اسی وکھا دینے ہیں. 1.25 لاکھ ظاہری 1.25 لاکھ باطنی، شہر بھی حاضر، جگہ بھی حاضر، دربار بھی حاضر، مزار بھی حاضر، سرکار بھی حاضر، دستار بھی حاضر، پیر فقیر سارے. کیا ہے تیرے رب کے پاس کوئی کمی تھی چھوڑ کے یہاں آیا ہے؟ قل هو اللہ احد بھی کہے، اللہ الصمد بھی کہے، لم یلد ولم یولد بھی بولے، مسجداں تے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد بھی لکھے، تے پھر در در دی جا کے خاک چھانے تے اللہ نو ایک گل گوارا نہیں، اصلاح کر لو. آج کے مسلمان کی ایک پرابلم یہ ہے کہ سنت چھوڑ کے بدعات کے اوپر مرتا ہے. سنت چھوڑ کے، حالانکہ حق تے بندا سی بھی سنت جتھے لبے بندہ لے لے، پاویں مٹھی لبے تے پاویں کوڑی لبے. تے یار میرے مٹھی لب کے کھائی جاندے، مڑ کے شوگر ہو گئی سانو نہ کیا جے. اور میرے بھائی نمکین بھی سنت نبی کی ہیں، کڑوی سنتیں بھی میرے محبوب کی ہیں. سنت میرے پیغمبر سے صحیح سند سے ثابت ہو، جو مرضی ہو جائے وہ سنت اپنائی جائے گی. دنیا چ سب تو اوکھی سنت میں جڑی ویکھی ہے نا، وہ ٹینڈ کراؤنی ہے. بالخصوص کوئی کرے تھے سکولے استاد کہندے ہوندے سی چل ہے تو بڑا فیل ہونا کہ یار یہ میرا استاد ہے، میرا لگدا کی ہے. گھر پیو نے والاں تو پڑھنا تو کہنا چل ہے مونے دے، اس ویلے ابے تے غصہ ہونا. تو یار وہ سنت کڈی میٹھی ہے، 12 لاکھ لا کے تو پھر انہوں پیسے دے کے کہی دا لا یار وال لا. تو جدوں مننے جاندے ہیں نا سر، تو پھر ہاتھ پولے جے پھیر کے مکے دی فضا چ کہندا اوہ جو مزہ ٹینڈ میں نہ شہر میں نہ پنڈ میں. یہ ہے تیرے نبی کی سنت، زلفوں کی قربانی، بالوں کی قربانی. تو گنجا تجھے کوئی کہے، کوئی ٹھونگے مارے، پھر بھی خوش ہو تو یہ سنت کا مزہ ہے. مزہ لیا کر، سنت اپنا. آج کے مسلمان کی ایک اور بھی بیماری ہے، حلال چھڑ کے حرام ال بڑی جلدی جاندہ ہے. حلال چھڑ کے یہ آج کے مسلمان کی ہے. اور ماشاءاللہ اس کو پتہ ہے، اتنے لکھیا ہوندہ پیچھے من غشنا فلیس منا، تھلے ترجمہ لکھیا ہوندہ ہے جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں تھے. وہ دے تھلے ایک نوٹ لکھیا ہوندہ ہے ملاوٹ ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ نقد انعام، کہ گاہ کھور پکا ہو جائے، مولوی بھی پکا ہو جائے. بڑے پکے جی زبردست پاجیوں نے لکھ کے لایا ہے، ایک دام ہے دوسری بات ہی نہیں. تو جے میں ایک دن پوچھ لیا میں کہ پاجی آ کپڑا کدھاں دیں دے؟ یار آ جڑا توں ویکھیا نا اے اسی 800 روپے میٹر دئی دا. وہ جدوں ناپن لگا تو میں کیا ارے کریں اے کی ہے؟ کہندا گاز. کہندا میٹر رکھیا گازے، انہوں بھی تھوڑا جہا ٹیڑا کیتا ہے تے ہاتھ دی بھی صفائی وکھان دیا ہے. یہ حلال ہے؟ حلال چھوڑ کے حرام کھائے، بولے لیٹر دے گڑوی میں، گڑوی نو چپ پے ہون تے اتو چگ پا کے تیزی نال ہاتھ دی صفائی وکھا جاوے. انہوں مسلمان کہندے اج دا مسلمان. وکھاوے سجی تمہارے کھبی، جو لبے جاوے دبی، بناوے کوٹھی تے موٹا کر کے لکھے آزا من فضل ربی. آج کا مسلمان شکوے کرتا ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اور تیرے لیے رب نے اپنے گھر کے دروازے نہیں سال بند رکھے. رب ناراض ہو تو روٹی روزی بند نہیں کرتا، اپنے بوہے پہ نہیں آنے دیتا، دروازے پہ نہیں آنے دیتا. آ بھی جاوے نا شہر تے آن کے پوچھدا مسجد کتھے کے؟ خیر ہے کی کرنا ہے تو مسجد دا کے پوچھن دیا؟ کہندا یار میں چاڑے بہنا، پیشاب کرنا مسجد کتھے ہے. یہ آج کے مسلمان کی کیفیت ہے. یہ ادب ہے اس کا، یہ احترام ہے، یہ عزت ہے، یہ آبرو ہے. آج کے مسلمان کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے، کمال ڈرتا ہے اللہ سے، کمال ڈرتا ہے. چیمہ صاحب ساڑی نا مسیح تو جتیاں چکیاں فیسر کلونی تے جتیاں ہی نہ چکیاں ہٹان پئی. افسر بندے وہ بیچاریاں نو ویکھاں اتوں سوٹڑ بوٹڑ تے تھلو پرانیاں چپلاں پا کے آن لگ پے. خطبے دیتے، نصیحتاں کیتیاں، سمجھایا، ڈرایا. وہ ظالموں جتیاں پینیاں جے، یہی ٹھکڑیاں جے.
وہ نہ چکیا کرو. اب میرے والا چلا دو جی, اپنا پاویں رہن دیا جی, چیمہ صاحب واری بند کر دیا جی. ہاں جی, اب کیا ہوا سن رہے ہیں؟ اللہ کا ڈر ٹھیک ہے, جڑا چل گیا وہی صحیح ہے. گزارش کر رہا ہوں, اللہ کا ڈر آج کے مسلمان میں کتنا ہے. میں 5 خطبیاں چ لگاتار مختلف انداز نال سمجھایا کہ کام ٹھیک نہیں. آیات بھی پڑھی, احادیث بھی پڑھی, اور واقعات بھی بیان کیے, چوری کی سزا کا تذکرہ بھی کیا, اور رب کے گھر سے چوری کسے نہیں منیا. غصہ ہی کیتا جی, سلو کر دو, کوئی آواز میری بھی آوے. جی حضرات آگے بات چل رہی ہے. اچھا لوگ ہی نہیں منے, ٹھیک ہے. اسی میٹنگ کی تھی, کیمرے لواتے, اسی چیمہ صاحب کیمرے لوائے, ایک اوس گٹھے کوتھے ایک بار ایک بوئے تھے تے ایناک لکھ کے لا دیتا, خبردار آپ کو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. ادھر دی کوئی جتی نہیں چکی. تے مین گل جڑی سمجھن والی حالے وہ تاراں تے پیچھے جڑا سسٹم ہے وہ نہیں اسی لایا, وہ لانا ہے. قرآن کہتا رہا ان اللہ کان علیکم رقیبا. او لاڑیا, ویاہ کرنے آیا ہے, شادی کرنے آیا ہے, طاقتور ہے, شیر ہے, نہ ڈر ہے. کمزور بچی کو لے کے جا رہا ہے, وہ درخت پٹ کے دوجی تھان لائیے نا, وہ بھی مرجا جاندہ ہے. تے 18 سال ایک جگہ رہی ہے, لے چلے ہیں ایتھے اپنیاں مردانگیاں چدراہٹا نہیں, زیادتیاں نہ کریں. ان اللہ کان علیکم رقیبا, تیرا رب ویکھن دے. تے کسو نے پھیر کے کہندا آخے لالا شکایت جنوں لونی ہوں, کہہ دے جنوں کہنا ہی, میں نہیں ڈردا کسے تو. اوے تو کسی سے بھی نہیں ڈرتا, اللہ سے بھی نہیں ڈرتا. ڈر اللہ سے. رب ہلانے پہ آئے تو جدو مکہ آگے کرے رب وہ میں فالج پا دے. زیادتی کے لیے قدم اٹھے تو رب قدم کٹوا دے. رب چاہے گالی دینے لگا ہے زبان گنگ کروا دے. میوزک سننے لگا ہے رب سماعتیں بند کر دے. آوارگی بکنے لگا ہے رب گلے بند کر دے. قادر ہے وہ اس پہ کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں, لیکن اسے کوئی ڈر نہیں. ایک بی بی سی, انہوں کٹیا دے بندے نے چنگا ستھرا کر کے, اج دے مسلمان نے ساڑھا سارا زور اینڈ تے یا اتھے چڑھ دا یا مسجد دے مولوی تے چڑھ دا, کاری تے امام تے. وہ اج پھر 1 منٹ لیٹ جو ہے. اچھا جی چلو ٹھیک ہو گیا. کہنے لگی کہ میں نہ تہاڈی شکایت لا دینی. لا دے جنوں لونی ہوں, کہہ دے نالے ہسن ڈیا میں تے تیرا موبائل جڑا لاک چلاتا. کہندی میرے کول ہور بھی ہے, کہندے میں سم بند کرتی کھڑتی میں کروا دینا. جا نماز پڑھی تو مسلے تے بہ گئی تے نال ہی ہاتھ چکے, کہندی ہاں لاواں. وہ پھر بھی کوئی چنگا سی ڈر گیا تے ساڈے ورگے تے مسیح تے بہ کے کہن دے ہوندے اچھا لا کنے دی لونی ہوں شرط. اور میرے دوست نہیں, آج کے مسلمان کی حالت یہ نہیں ہے جو قرون اولا کے مسلمانوں کی تھی. آج تیری میری وہ کیف نہیں ہے. کانا اذا حزب امر فزع الی الصلاۃ, میرے نبی پہ جب مشکل آتی, صحابہ پہ مشکل آتی, قرون اولا کے مسلمانوں پہ مشکلیں آئیں, انہوں نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. تے اسی بی بی میں چلی ہاں, تو جانا کتے چلی ہیں؟ بابے ہونی کو کی ہویا, رات دی کبئی ہوئی. بابے ہونی کی کرنا, پھوک مارن گئے. اچھی بات ہے, کلمات کی تھراپی ہے, سارا کچھ ہے. تو کتے چلی ہاں؟ میں مشکلیں چ پئی ہاں تو میں بابے نو مناؤن چلی ہاں. ہر مشکل دا اکو حل ہو, تیار تے سہبن چل, جھولے لال دے خوشیاں غم ٹال. یہ تو نے میں نے بنایا. آج کے مسلمان نے جس ڈھیری سے جڑا ہوا تھا اس سے کوئی بول بنا لیا. ایک اور بابا جی نے وہ کہندے نے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں, میں اپنی حیاتی تو فخر کر رہا قربان تھی ماں. محمد کو آہد سڑیں دے گزر گئی, احمد کو آہد سڑیں دے گزر گئی. یہ خوبی ہے تیری,
وہ اللہ سے ڈر. مشکل آئی ہے، رب کا در کھٹکھٹا، دولت بھی ہے، خزانے بھی ہیں، در در پہ دھکے کھا رہا ہے. سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. مومن کی تو شان یہ ہے کانا اذا حزبہ امر فازع الی الصلاۃ، ہر مشکل دا اکو حل ہو، تیار مسیتے چل، مانگ اللہ سے. آج کے مسلمان کا ایک اور مسئلہ معاملات چ بڑا سدھا ہے. معاملات سمجھتے ہیں؟ جیت دینا ہوئے نا ایدہ بل کیدہ بلا کیبل دا تے آج کالا جیڑی نیٹ نوٹے دا تے پیو نال لڑکے ماں نال لڑکے جیب چو کٹ کے بڑے تڑلے دے نال مہینے بعد دے گا پاویں جنہ مرضی دینا پوے. تے مسیتے آن کے مولوی او جڑا میں پچھلی دفعہ 100 روپیہ چندہ دے گیا سی وہ دا صاحب کٹ. کبھی تو نے رب کے گھر میں سہولتیں لے کے، پنکھے لے کے، ہوائیں لے کے، اے سی ماحول لے کے، سردیوں میں ہیٹر لے کے، بچھی ہوئی صفیں اور قلین لے کے، بہترین سسٹم اور سیٹ اپ لے کے، 5 وقت کی اذان دینے کا پابند لے کے، امام اور مقیم لے کے، تیرے لیے ساری محنتیں اور کاف سے کرنے والا لے کے، کبھی تو نے یہاں بھی سوچا کہ یہاں بھی کچھ ہوتا ہے؟ کوئی مدرسے کی ضرورت، بچے کی ضرورت، یتیم کی ضرورت، کوئی بیواؤں کی ضرورت، کوئی حاجت مندو ضرورت مندو کی ضرورت، اس وقت جیب بھاری ہو جاتی ہے مسلمان کی. تے اج دے مسلمان دی حالت ہے جڑی اگلی دسن والا ہے. کہندے جی بچے خراب ہو گئے نا. بچے نہیں خراب ہوندے، بڑے خراب ہوندے نا. بڑے ہو معذرت نال، بچے نہیں خراب ہوتے. میرے کو ایک بابا جی بچے نو لے کے آئے نو دم کر. میں کہا جی کی ہے؟ کہندا جی جد بہت کردا تے پھکڑ تولدا. میں کہا بابا جی نو گھر چھڈو دم تانوں ہونا. لے پروفیسر نویں سائنس کڈی او راکٹ سائنس. جد او کرے دم مینوں ہونا، پھکڑو تولے دم مینوں ہونا. میں کہا جی چھڈ کے آؤ تے ہتھیلی تے سرو جما کے ویکھ لو. آؤ تو صحیح. چھڈ کے آیا بہ گیا. کہندا ہاں کر. کہندا ویسے بڑی حیرانی والی گل ہے، داڑھ کسے دی دوہے تو کڈے کسے دی. میں کہا 2 منٹ ذرا کر. ایک گل چھوٹی جی وہ پہلے پوچھنی ہے، دم شروع ہون لگا جہدے چ کھانا کھونا کھاندے جے انہوں کی کہندے جے؟ کہندے کولی. میں کہ کوئی ہور نہ کہندے کہ کڑی قصور ویائی او چھنی آندے نا. میں کہ کوئی ہور نہ کہندے کہ مظفر گڑھ دتی ہے تے او کٹوری آندے نا. نہیں مونگری. میں کہا اور کوئی کہندی ہے کہ بہولپور ویائی ہے او کٹوری ساتھ دینا. میں کہا کنے نہ ہو گئے؟ کہندا واہ واہ ہی ہو گئے. پلیٹ چ بھی سالن پا لئی دا، پیالی چ بھی پا لئی دا، اور ڈونگے چ بھی پا لئی دا. کچھ نہ ہوئے تو بک چ پا لئی دا. اینے نا جی. میں کہا جڑا گلاس ہے اینو کی کہندے نے؟ کہندے گلاس. میں کہا قصور والے؟ کہندے گلاس. مظفر گڑھ والے گلاس، بہاولپور والے گلاس. میں کہا انہوں نے دا دوجا نا کیوں نہیں رکھیا؟ کہندا جی بڑیاں نے دسیا نہیں، انہوں نے سنیا نہیں. وہاں کیا کولی دے نا؟ کہندا انہیں سارے وڈیاں نے لے اسی لے لے. او میں کہا جڑا کاکا 2 سال دا چکی پھردا سے بھی یہ پھکڑ بڑے تولدا، اے مینوں دس بھی اے کیتے پچھو نال لے کے آیا سی؟ اینوں گھر دے وچ کوئی وڈکیاں نے نہیں دسیا؟ کہندا لے پروفیسر کدھروں کڈ ماری ہو. میں کہا یہی دم ہی جے انہوں پھکڑاں تو بچاؤنا ہی تے پھکڑ روک. آج کے مسلمان نے گائے کو بلانا ہو تو گالی، گدے کو بلانا ہو تو گالی، اونٹ کو بلانا ہے تو گالی، بکری کو بلانا ہے تو گالی، یار کو بلانا ہے تو گالی، اپنا نام لینا ہے تو گالی، مسجد کو ملنا ہے تو گالی، مدرسے کو دینی ہے تو گالی، امام مسجد کو بولے تو گالی، اور سیاستدان سے بولے تو گالی، حکمران کے بارے میں بات کرے تو گالی، ممبر و محراب دوسرے ممبر و محراب کے بارے میں بات کرے تو گالی، مسلک دے بارے گل کرے تے گالی. یہی ہے نا، پھر یہی ہے نا آج کا مسلمان. تے نالے کہندا ہو گل سن، سانو اینیاں گردانہ یاد نہیں جیڑی ایک دفعہ گال کڈ لئیے زندگی چ دوبارہ دہرائی نہیں کدی. تے جے نو کہہ لو کل ولا سنائی ہو میری زبان موٹی ہو گئی ہے، اے دے تے نہیں چڑھدا. نعرہ نہیں لاؤنا. عبدالزا ساجد، عبدالزا ساجد، نعرہ تکبیر. یہ کیڑی شاید نعرہ لایا آپ کرتوتاں دے؟ یہ ہے آج کا مسلمان. اور اگر دوسری طرف چلوں
اج دے مسلمان دے وارے نے آ رہے. اج دا مسلمان کہندا یار اپنی بڈھی تے ایویں نا سر گل پایا ڈھول ہوندا, بڈھی تے لوکاں دی ہوندی ہے. میں دن کو دنیا داروں میں بیٹھتا ہوں, رات کو دین داروں میں بیٹھتا ہوں, اور دنیا داروں کے جو بول ہیں نا دین داروں کے بھی تقریباً وہی حال ہیں. جدو اپنی پیچھے بھائی ہوئے تو بیٹی نو سکول چھڈن جاوے تے دے ورگا متقی میں نہیں ویکھیا, سر سٹیا تے جے کتے جاندیاں یار سلام ملے ہوئے ایڈی گال کٹ گیا تینوں اج ہی یاد آیا سی, پھر نہیں سے سلام لے سکدا. تے جدو انہوں لا کے کالج دے بوئے اگے یونیورسٹی تے مڑدا ہے تے نال ہی ریساں بھی چینج تے سٹائل بھی چینج. یہ ہے آج کا مسلمان, اپنی ہاتھ اپنی کچھ چ دوجیاں دی ہاتھ چ, تبصرے پہ تبصرے, تشہیر پہ تشہیر. خود خبر بنے تو پتہ چلتا ہے, لوکاں دی خبر پڑھنی تو بڑی سوکھی ہے. آج کے مسلمان میں پردہ نہیں رہا, عزت نہیں رہی, حیا نہیں رہی, وقار نہیں رہا. تے شیخ صاحب آ گئے نے تے معاملات چ گل ہون ڈئی سی. اج دے مسلمان دی حالت ہے کہ چھوٹیاں نال پیار نہیں رہا, کرنا ہے تو وہ بھی 2 نمبری والا. جو آپ کے ہاں زینباؤں کے ساتھ, چھوٹے بچوں کے ساتھ, اور لوگوں بچے تو میرے محبوب کے, آپ نے سنا نا جناب زید کا, سنا نا مجھ سے پہلے, وہ پیار تھا کہ جو سکے باپ کو واپس کر رہا ہے, یہ پیار تھا کہ جو جیتا تھا. بچوں کو پیار دیجئے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, من لم یرحم صغیرنا. برابر والوں کے ساتھ پیار اور احسار دونوں چیزیں. احسار جی میں آج چیمہ صاحب نے کیتا ہے, انہوں نے بڑا پجایا انہوں نے کہ عبدالرزاق لاہور ہے, پتہ نہیں آؤندا ہے نہیں آؤندا, تو تسی دوڑو. آ گئے کہندے میں پہلے کرنی میں بہت دوڑیا, میں کہا جی آج احسار. اللہ جزا دے, سٹیج تے رہنے ہو جاندی کدی ساڈے نال کدی انہاں نال, اللہ برکتاں دے. برابر والوں سے حسد نہیں کرتے, احسار کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. آج کا مسلمان برابر والے پہ حسد. اچھا ایک کل تے پیدل ٹوردا سی, آج سائیکل لے لی ہے. اچھا آج موٹر سائیکل لے لی ہے. کل کھوتی ریڑی تے پھردا سی, آج چنگچی لے لیا ہے. ہو گیا ہے. یہ حسد ہے. اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو رشک کیا کر, اللہ انہوں کڈا سونا دیتا ہی مینوں بھی دے چھڈ. تیرے دربار چ خزانے چ کوئی کمی ہے؟ اللہ انہوں عالم بنایا ہی مینوں بھی بنا چھڈ. اللہ انہوں عابد بنایا ہی مینوں بھی بنا چھڈ. اللہ اس کو اتنی دولت سے نوازا ہے, مجھے بھی عطا کر. یہ رشک ہونا چاہیے تھا, ایثار. اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو جب مدینے میں بلوایا, آئے انصار نے ہاتھ بڑھایا. ایک مثال لے کے تے ایمان تازہ نہ ہوئے تو مینوں آکھیا جے, حضرت سعد بن ربیع صحیح بخاری دی حدیث ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف دا ہاتھ انہاں دے ہاتھ تے رکھ دیتا. تے سانوں پتہ ہوئے نا کہ کوئی مہمان آیا ہے تے فجر دی نماز تے کتے ناشتہ ہی نہ کرانا پہ جائے, تے پہلی تے گل ہے ہوندیاں ہی سلام پھیر کے ٹر جانا, کیا حالے پڑھن ڈیا ہے. تے جے او کتے انہیں بھی نال پھیر لیا, او یار توں دسیا ہی نہیں, وہ آپاں بہندے ہو, کوئی روٹیاں بوٹیاں کر دے, کوئی ناشتے واشتے کر دے, پر آج تو مینوں ایمرجنسی, میں تو لاہور چلیا سا, میں تو گھروں بوٹ شوٹ پا کے آیا. مگر ادھر کیا ہے, ہاتھ پکڑا, گھر لے گئے, کہنے لگے یہ میری 2 بیویاں, ان میں سے دیکھ لو جو اچھی لگے, میں طلاق دوں, اپنے نکاح میں لاؤ, یہ تیری. پھر ہاتھ پکڑا, وادی عقیق میں لے گئے, دنیا کی سب سے مہنگی اور مبارک وادی, مدینہ یونیورسٹی قبلتین سے تھوڑا آگے, مدینہ یونیورسٹی کے مین گیٹ سے گزرنے والی. کہا یہ باغات میرے, یہ مزرے میرے, یہ کھجوریں میری, یہ فصلیں میری, ان میں سے آدھی تیری آدھی میری, لے لے. یہ ہوتا ہے اثار, یہ ہوتی ہے قربانی. مگر کوئی ہاتھ پڑاوے تو پوری باں کھچ لئیے, تو کوئی ماڑا جیا اڑن دی جگہ دوے تو مڑ کے آپ لمحے پہ جی انہوں اٹھا کے باہر کر دیئے. یہ ساڑھے حالات نے. مگر انہوں نے کیا کہا, لا بارک اللہ فیک دلنی علی سوق المدینہ, اللہ تیرے گھر میں اہل و عیال میں برکت دے, اللہ میرا بندوبست کر دے گا, اللہ تیری زمین کھیتوں مزروں میں اللہ برکت دے, مجھے مدینے کی منڈی دکھا دو, میں تاجر آدمی ہوں, میں کاروبار کر لوں گا, اللہ برکت دے دے گا. تے ساڑھے حالات بہت ہی پتلے نے, بہت ہی پتلے نے. اور بالخصوص آج کے دور میں یہ ڈورے ڈالنے والا اثار نہیں رہا. انہوں نے اپنی بلا کے کہا ہے لے لو, تے اسی ماشاءاللہ پہلی کوشش یہی کرنی ہوندی ہے کہ السلام علیکم. اسلام کا معنی سیفٹی تھا,
سلام لے کے آگے سوشل میڈیا پہ کبھی کال کبھی میسیجز، کسی کی بہن پہ ڈورے، کسی کی بیٹی پہ ڈورے، کسی کی بیوی پہ ڈورے، کسی کے کہیں پہ ڈورے. اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ من خبب امرأة علی زوجها فلیس منا. جو کسی کی بیوی کا ذہن شوہر کے بارے میں خراب کرے، خراب کرنے والا باپ ہو یا بھائی ہو یا ماں ہو یا بہن ہو، کوئی کزن ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی چودھری ہو، کوئی نواب ہو، کوئی وڈیرا ہو، کوئی حکمران ہو، کوئی سیاستدان ہو، وقت کا کوئی عالم ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی ادیب ہو، فلیس منا. یہ مسلمان کہلوانے والا میرا نہیں ہے. تے آج کام ہی ہے، کام ہی ہے. جے کتے آن کے اپنا دکھ رو لوے نا کہ میرا بندہ میرے نہ جاتی تو چھاڑ دیتا دی چول کو رہندی کیوں ہے؟ وہ بھائی تیرے سے فتویٰ پوچھنے آئی ہے، حال پوچھنے آئی ہے، تیرے سے یہ تو نہیں ہے کہ تو وہیں پہ ڈورے ڈالنے بیٹھ جا اور اپنا دکھ رونے آئی ہے جی طلاق کا مسئلہ ہو گیا ہے حلالہ کروا. یہ آج کا مسلمان. اللہ کے لیے بدلو اپنے آپ کو. چھوٹوں کو پیار دو، برابر والوں پہ اشار کرو، تے وڈیاں دا وقار دا خیال رکھو. اس کے پیو نو کہن دیا ہوں ابا سیٹ ہو جا، نہیں تو میں تیری طبیعت بہت سیٹ کرنی ہے. جدن میں دیتا نا کاندھ چ تینوں تو 2 ٹکرا مرائیاں. پوت کہن دیا پیو نو. اور جو کہتا ہے وہ بھی پتا ہے، جو اماں کو بیٹا کہہ رہا ہے وہ بھی پتا ہے. آج کسی عالم کی عزت نہیں بچی. آپ کیا سمجھتے ہیں 4 کلاساں پڑھ کے استاذ نو جو مرضی کہی جاؤ؟ اللہ تھوڑی شان دے دے، عزت دے دے، آبرو دے دے، آپ کے من میں جو آئے بولتے چلے جائیں گے. کوئی عام آدمی بھی ہو نا عمر میں آپ سے بڑا ہو تو سفید بال ہو تو اللہ بھی عرش پہ اس کا حیا کرتے ہیں. ایک وقت تھا ہم گاؤں کے میاں کا، وہ کسی بھی مسلک کا ہوتا تھا ہم عزت کرتے تھے، محترم تھا. میرے پیغمبر نے تو اپنے دشمن کے بارے میں کہا فتح مکہ کے موقع پہ، جو میرے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا، جو میرے اللہ کے گھر میں چلا جائے کچھ نہیں کہنا، جو اپنے گھر چوڑ کے کنڈی مار لے انہوں کچھ نہیں کہنا. تے اسی ماشاءاللہ میلاد تے جلوس لے آ کے کڈ کے پتا ہوئے سی اتنے بھابیاں دا گھر ہے. انہاں دی تس نہ کڈی تے ساڈا بھی نہ کوئی نہیں عاشق. تے سونے نے کی کیتا سی؟ اور کیا جڑا دشمن دے گھر بھی ٹر جائے انہوں کچھ نہیں کہنا. اوے اللہ دے بندے ہو، یہ تواڈے میرے وتیرے ٹھیک نہیں، تے آخر تے تواڈے بابے دیاں گلاں نے، تواڈے پلے پا کے تے ٹر جاواں. تے انہاں بابیاں دیاں گلاں یہ ایویں نہیں سن، یہ ساڈے مسائل سی جڑے انہاں نے اس ویلے چکے. کہندے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. تے پیندے ہو کہ نہیں؟ نہیں تسی نہیں پیتا، میں ہی پیتا ہے. حاجی صاحب سی میرے ہی اپنی گلی دے، تے حج تے پوری فیملی لے گئے ٹبر. تے کریانے والا آ گیا کہندا حاجی صاحب اللہ ہور دے حج تے چلے ہو یار، اب میرے والا بھی کھاتا تھوڑا جہا رہندا او دے جو. کہندا مر چلے ہیں اسی واپس نہیں آنا، اور نس چلے ہیں دے چھڈاں گے. واپس میں لے کے آیا تو بس لے کے گیا تھا، واپس آیا تو بس تو اتر دیا نا سیدھے دکان تے انہوں گلے ملے کھاتا کڈ. وہ بڑا خوش کے سنیا سی کہ حج کر کے بندہ بدل جاندہ ہے. جاندیاں میں پوچھیا سی تو میں نے کوڑے بولے سی، آندیاں ہی واقعی یار انہاں دے دل چ کڈا خیال آیا. کھاتا کٹ کہندے آئی صاحب جاؤ ریسٹ کرو، آرام ہو کرو، فریش کر کے آ جائے جے. بھج نہیں چلیا، ایتھے آ گیا جی تو اگے بھی ٹر پو کھاتا ہو جاؤ. اور کہنے لگے کھاتا کڈ. کھاتا کڈیا، کہندے کتھے میرا نام آ. کہندا میرے نام دے مڈ حاجی لکھ دے، میرے نام دے مڈ حاجی لکھ دے. حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو. دلان دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. میں ٹوپی دا ریٹ پوچھن گیا، کہندا جی 22,000 روپیہ. 22,000. وہ میں کہے دے چ کیڑی کشیدہ کاری ہوئی ہے؟ کہندا بھاجی اجمیر شریف تو آئی. وہ دلان دے پھٹ تے سیتے نہ ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبئی کیتی جاندے ہو. اوے فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو. ابے نے دوائی منگی ہے تے ابا میں ہی کلا رہ گیا باقی مر گئی. تے باہر نکلیا مس کال آئی تے جا کے کال کر کے پوچھدا جی کداں یاد کیتا جے؟ ہاں کوئی 20 دا بیلنس تے کرا. ہاں ہے میں ایڈا نہیں مر گیا کہ 20 روپے لے آن ڈیا ہی 500 دا. فرض پلائی بیٹھے ہو. جہاں ماں باپ کو دوا دینی تھی، خیال رکھنا تھا، ذمہ داری تھی، اوتھے ابا جیب خالی میں ویلا مسیتے دین لیا رولا.
تے مسلمان دی حالت کی ہے؟ فرض بھلائی بیٹھے ہو تو نفلہ نیتی جاندے ہو جی ویاہ نہیں ہونا ابا جے میرے باری تو خسرے نہ نچائے تے فلانی پارٹی دیاں کڑیاں نہ نچیاں میں نہیں ہوں پھر ویاہ تے جانا پھر اپے جنج لے کے ٹر جائیں تے پھر ماشاءاللہ جڑی رات نو تمالاں پیندیاں دادے پردادے چاچے بڈھے بابے تائے مامے پھر چھوٹے چھوٹے بچے بہ کے ویندے نے کہ ساڈا ابا بھی کتھے وے تے چاچا کی کردا ہے تے ماما کی کردا ہے تے کل نو کہنا ساڈا منڈا بگڑ گیا ہے یہ بگڑا نہیں ہے بگاڑا گیا ہے اسے کچھ دکھایا گیا ہے فرض بلائے گئے ہیں غیر ضروری چیزوں کو مسلمان نے ضروری بنایا ہے مہندی کٹنی ہے تے کٹ دیو کسی نے روکیا سی جتھے بھی ویاہ ہوئے نا مہندی تے چیمہ صاحب نو سدیا کرو تہاڈی نظر ہی بدل گئی ہے تسی جا کے ویندے جے ڈگ دے جے او بیبیاں تے جی او ٹرے پھرن تے پتہ کی کریا کرو مہندی کڈیا کرو کھولیا کرو تے جیڑے بابے دی داڑھی چٹی ہوئے انہوں مہندی لا دو جدے وال چٹے انہوں مہندی لا دو جڑی اماں دی وال چٹے انہوں مہندی لاؤ تاکہ سویرے نکھرے نکھرے رنگ کھلے کھلے ہنا دے رنگ مہندی دے رنگ تے اے برات جاندی بھی چلو کھڑنی ہے سونی تے لگے نا پھر یہ کرو مہندی اونا بابے انہوں لاؤ جنہ دے شوگر نہ پیر ساڑ دینے بابا جی لے ہو تو انہوں مہندی لا دی بطور دوا لگاؤ علاج لگاؤ ضروری ہے کہ انڈیا کو سامنے رکھ کے کافر کو سامنے رکھ کے غیر کو سامنے رکھ کے فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے آج کا مسلمان ہے بڈی دی ساڑی سنبھال کے رکھی ہندو والی تے سونے دی داڑھی نو گٹر چرول کے آن کے تے پھر کہندا ہن میں پپو لگن ڈیا یہ ون یہ مسلمان جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود اس لیے بابا جی نے کہا سی اے نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبئی کیتی جاندے ہو فرض پلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو کھا کھا مال یتیماں دا پج پج مسیتی جاندے ہو کچھ سانوں میں دسو لالا جی آ کی کیتی جاندے ہو میرا کبیر ٹکر گیا کہندا کل دا کھانا حرام ہے میں کیا سونے حرام تے نہیں ہے بکرا کیتا بکرا بھی کدی حرام ہویا چھترا کیتا یو بھی کدی حرام ہویا حلال ہے پھر میں کیا یہ حلال حرام دا چکر نہیں ڈائریکٹ آگ پئی ہے میں تینوں کباب بنا کے دینا اتے کولا رکھنا کولا منہ چ پائیں گا کہندا وہ کیوں پاؤں میں کیا اللہ کہن دیا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا آج کا مسلمان مسجد میں اعلان کرتا ہے فوتگی پہ اعلان کرتا ہے قبر پہ اعلان کرتا ہے ببانگے دول کرتا ہے حضرات کل اتنے بجے کل شریف کا ختم ہوگا شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں اے وے اج دا مسلمان تو میں ماضی چٹور گیا تو میں اپنے ویریاں کیا یار ایک کام تے کرو لڑائیاں ساریاں مکائیے تاریخ دی کوئی بک لے آؤ حدیث دی کوئی کتاب لے آؤ تفسیر دی کوئی کتاب لے آؤ دنیا جہان دی صحیح سند نال ایک واقعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی چ 8 اہل بیت دے افراد فوت ہوئے نا سیدہ خدیجہ آپ کی زندگی میں بیوی سیدہ زینب بنت خزیمہ آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی آپ کے 3 بیٹے جناب قاسم جناب عبداللہ جناب ابراہیم آپ کی 3 بیٹیاں سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم سیدہ رقیہ 8 لوگ فوت ہوئے سب سے زیادہ ثواب کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام کرتے ورم پڑ جاتے اور محبوب پھر کہتے ہیں فلا اکون عبدا شکورا ایتھے ثواب دی لوڑ ہے ایسی کہ نہیں سونے آنو باقی مینیوں بھی چھڑ تو وینیوں بھی چھڑو جو کہیں گا میں کر داں گا ایک اعلان تے بخا دے سونے دے منہ چو عربی تے زبان چ کسے لبو لہجے چ آپ نے اے آکھیا ہوئے کہ حضرات ضروری اعلان سنو میرے گھر والے فوت ہو گئے نے میرا بیٹا میری بیٹی فوت ہو گئے نے تے کل اینے وجہ میری مسجد نبوی چ کل دا ختم ہوئے گا تے شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرو اعلان تو بخا دے ساری زندگی کل میں پڑھوں کیونکہ میں زندگی چ اپنی پڑھائی دا مڈ کلاں تو بنیا سی میں چیمہ صاحب جدن پہلے دن پڑھن گیا نا دادکیاں چپا دیتا دیوبندی سن تو استاذ نظیر جی سی انہوں نے جاندے میرے باقیاں دے بھی بوری رکھی میرے بھی موڑے تک بوری رکھ دیتی ایڈی ایک چٹے کپڑے چ اتھے گئے ایک جگہ وشا لیا گٹکاں سن کھجوراں دیاں بہ گئے ٹھیر لا لے سارے جانے پڑھی جان تو میں بیٹھا نواں جو گیا سا وہ جڑے چودھری دی ماں فوت ہوئی سی وہ ویکھ کے استاد جی نوں تے اشارہ کر کے آندے اے تہاڈا چوہر پڑھدا کہ نہیں بیٹھا ایویں آئے وے ونگار تے گن آئے وے سریکی سی اٹھ کے میرے کو لائے تو کہنے لگے وہ تو پڑھدا نہیں بھی
وہ پڑھدا نہیں بھی. میں کہ استاد جی میں نہ آیا پہلے نہیں آیا میرے کو پڑھنا نہیں آمدا کیا پڑھا میرے کو کیا پتا کیا پڑھنے. وہ کہ نام مراد پڑھنا نہیں آمدا لوڈتا بیٹھا. میں نے اپنے ننیال میں بریلوی ہیں سارے آج بھی آنکھ کھولی ہے یہ منظر دیکھے ہیں لیکن بات دلیل کی ہے. اپیل تیرے سینے میں. آج کا مسلمان دلیل سے ہی تو بھاگا ہے اسی لیے تو ان چکروں میں پڑا ہے. دلیل صحیح لے کے آ. تیرے من کو ضمیر کو اپیل نہ کرے تو مجھے کہنا. ایک کا حوالہ پوری زندگی ختم نہ پڑھا تو مینوں کہنا تو جے نہ لبے تھے اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ.